حکایت نمبر 4۔ سال ہجری 1353 شمسی میں مدینہ منورہ گیا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ مدینہ شہر کاملاً خاموشی کے عالم میں تھا۔ باب الاسلام کی طرف جو عمارتیں تھیں انہیں گرا دیا گیا تھا اور موجود چھت نما جگہ نہیں بنی تھی۔ حرم کی دیواروں سے لے کر مسجد غمامہ کے سامنے سے جو سڑک گزر رہی تھی وہاں تک وسیع میدان تھا۔ رات کے آخری حصہ میں آقائے حاجی خادمی کے ہمراہ مسجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیوار کے پیچھے کی طرف بیٹھا تھا۔ چونکہ ابھی تک حرم کے دروازے بند تھے، آقائے خادمی اپنے معمول کے مطابق، جو کہ ہمیشہ اپنے مولا و آقا کی یاد میں رہتے تھے، اظہار عشق امام صاحب عصر والزمان علیہ السلام اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کر رہے تھے۔ آج کی رات بھی حضرت حجت اللہ ابن الحسن علیہ السلام کے حالات کے بارے میں بیان کر رہے تھے اور اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے تھے۔ ضمناً فرمایا، آپ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا، فرمائیں۔ آقائے خادمی نے فرمایا، کیا ممکن ہے کہ حضرت بقیت اللہ ارواحنا التراب مقدمہ الفدا مدینہ منورہ میں اپنا گھر نہ رکھتے ہوں؟ میں نے عرض کیا، کیوں ممکن نہ ہو؟ ضروری نہیں کہ حضرت ہر شہر میں اپنا مکان رکھتے ہوں، خصوصاً جب کہ یہ بھی ملحوظ رہے کہ ان کے دوستوں کے گھر ان کے ساتھ ہی متعلق ہیں۔ آقائے خادمی نے فرمایا، میں معتقد ہوں کہ حضرت کا مدینہ منورہ میں گھر موجود ہے۔ میں نے پوچھا، تو وہ مکان کہاں ہے؟ آقائے خادمی نے فرمایا، اگر میں حضرت کا گھر جانتا ہوتا تو پھر یہاں نہ بیٹھتا۔ میں جانتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں کے ساتھ جب ایسے حالات پیش آئیں، تھوڑی سی جستجو کے ساتھ ساتھ استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا میں نے کہا، اگر میں یہ اعتقاد رکھتا ہوتا، یعنی معتقد ہوتا کہ حضرت بقیت اللہ ارواحنا الفدا مدینہ منورہ میں مکان رکھتے ہیں، تو اپنے قیام مدینہ کے دوران مدینہ شہر کے تمام مکانوں کے دروازوں پر دستک دیتا اور صاحب خانہ کا نام پوچھتا، یہاں تک کہ حضرت کا گھر تلاش کر لیتا، اور اضافہ کیا کہ اگر اس کام کو صحیح طریقہ سے انجام دیا جائے تو آخر کار 5-6 دن میں حضرت علیہ السلام کا مکان تلاش کر لیا جائے گا۔ مگر مدینہ منورہ کتنا بڑا شہر ہے، کتنے گھر ہیں، اتنی مدت زحمت اٹھانا، حتیٰ کہ شرمندگی محسوس کرنا اور احتمالاً لوگوں سے گالی اور برے کلمات سن کر بھی اپنے مقصد کو پا لینا، حضرت علیہ السلام کا گھر تلاش کر لینا بہت ارزش رکھتا ہے۔ حالانکہ میں معتقد ہوں کہ حضرت بقیت اللہ ارواحنا الفدا کی غیرت اور لطف اور محبت اجازت نہیں دیتی کہ ان کا دوست ان تک پہنچنے کے لیے اس حد تک تکلیف برداشت کرے اور اس قدر شرمندگی اٹھائے۔ طبعی طور پر 2 دروازوں پر دستک دینے سے زیادہ دیر نہیں گزرے گی کہ اپنے گھر کی طرف رہنمائی فرمائیں گے۔ لیکن چونکہ میں معتقد نہیں ہوں، یعنی میں یقین نہیں رکھتا کہ حضرت مدینہ منورہ میں اپنا گھر رکھتے ہوں گے، اس لیے میں نے ایسا عمل انجام نہیں دیا۔ قصہ مختصر، میں نے اس بارے میں اس قدر گفتگو کی کہ نصف رات گزر گئی اور آقائے خادمی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں بھی کھڑا ہو گیا، حیران تھا کہ کہاں سے اور کس طرف سے شروع کریں۔ ادھر ادھر نگاہ کرتا تھا۔ میں ہر لحظہ
حضرت بقیت اللہ ارواحنا الفدا کے لطف کا منتظر تھا۔ تمام لوگ گھروں میں آرام کر رہے تھے۔ وسیع میدان میں پرندہ پر بھی نہیں مارتا تھا۔ عجیب سکوت طاری تھا۔ اچانک ایک آواز مسجد غمامہ کی طرف جو سڑک تھی ادھر سے فارسی زبان میں صدا آئی، اس طرف، اس طرف۔ جس طرف سے آواز آتی تھی ہم نے ادھر دیکھا۔ دور سے لباس اور شکل و صورت کی خصوصیات نظر آ رہی تھیں۔ ظاہراً معلوم ہوتا تھا کہ ہمیں ہی آواز دے رہے ہیں۔ آقائے حاجی خادمی نے کہا، ہمیں ولی اثر علیہ السلام کے گھر کی طرف بلا رہے ہیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور فوراً اس طرف چل دیے۔ میں جو ان واقعات پر بہت دیر سے یقین کرنے والا تھا، اپنے آپ کو کہا، یقیناً کسی ایرانی نے ہمیں آواز دی ہے۔ اس نے ہمیں اپنے رفقا میں سے سمجھا ہے اور خیال کیا ہے کہ ہم راہ بھول گئے ہیں، اس لیے اس نے ہمیں آواز دی ہے، ہماری رہنمائی کر رہے ہیں۔ لیکن جس شخص نے ہمیں آواز دی تھی وہ ہمیں بلانے کے بعد ان کوچوں میں داخل ہو گئے جو اس طرف تھے اور ہم نے اسے پھر نہیں دیکھا۔ آقائے خادمی سارے راستے میں جہاں وہ شخص کھڑا تھا اس جگہ تک یہی فرماتے رہے کہ عجیب قسم کے عطر کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ آخر کار 10 منٹ کے بعد ہم اس جگہ پہنچے، لیکن وہاں 3 راستے تھے۔ وہاں پہنچ کر پھر حیران تھے کہ یہاں سے کس طرف جائیں۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک موٹر آ کر رکی۔ مسجد غمامہ کے سامنے سڑک کے آخر میں سواریاں اتریں۔ جب ہمارے قریب پہنچی تیز رفتاری میں کمی کی، آہستہ آہستہ چلتی ہوئی تھوڑا سا ہمارے پاس رکیں اور ہمیں حرم ہوٹل کی پشت کی طرف ایک سڑک جا رہی تھی ادھر اشارہ کیا اور فارسی زبان میں کہا، اس طرف، اس طرف، اور تیزی کے ساتھ ہم سے دور ہو گئے۔ اس مقام پر میں نے بھی خیال کیا کہ تھوڑا تھوڑا احتمال یہ ہوتا ہے کہ یہ رہنمائی طبیعی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر پہلے شخص نے ہمیں اتفاقاً آواز دی تھی تو یہ موٹر، جو کہ معمولاً ایرانی لوگ مدینہ منورہ میں موٹر میں سوار نہیں ہوتے، خصوصاً یہ سوار ہمارے نزدیک رکا ہے اور ہمیں دیکھا، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ ہمیں اپنے رفقا سمجھ کر اشتباہ کیا ہو۔ بہرحال آقائے حاجی خادمی بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ یا صاحب الزمان علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اس سڑک کی طرف چل پڑے۔ میں بھی حیرانگی کے عالم میں ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ اس سڑک پر ابھی 10 قدم سے زیادہ فاصلہ نہیں چلے تھے کہ تقریباً 10 نوجوان آدمی ایک شخصیت کے ارد گرد، جس نے عربی لباس پہن رکھا تھا، دکھائی دیے۔ اس عظیم شخصیت کی گفتگو سن رہے تھے اور خوب واضح تھا کہ ابھی کسی گھر سے نکلے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی جگہ پر جائیں۔ آہستہ آہستہ ہماری طرف آ رہے تھے۔ جب ہمارے قریب پہنچے تو اس بزرگوار پرعظمت شخصیت نے ہماری طرف نگاہ کی اور فرمایا، السلام علیکم۔ ہم نے جواب دیا، لیکن وہ سلام اور نگاہ اس قدر دلربا تھی کہ ہمیں مبہوت کر دیا تھا۔ حاجی خادمی ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر رو رہے تھے اور ان کے پیچھے سے دیکھ رہے تھے۔ میں اس فکر میں پڑ گیا کہ دیکھیں یہ کہاں سے نکلے ہیں۔ جب میں نے فوراً دیکھا تو گھر کا چراغ چل رہا تھا اور بالکل واضح تھا کہ اسی منزل سے نکلے ہیں۔ مکان کا دروازہ لکڑی کا تھا،
مکان پرانا تھا، آج کل کی ظاہری آرائش سے خالی تھا۔ گھر کے اندر دروازے کے پیچھے ایک چراغ روشن تھا، اور ایک آدمی جو کہ ظاہراً اس گھر کا ملازم تھا اس چراغ کے نیچے کھڑا تھا۔ گھر کے دروازے کے اوپر ایک بورڈ لگا ہوا تھا اور چراغ کی روشنی اس بورڈ پر پڑ رہی تھی۔ بورڈ کے علاوہ سڑک کے کچھ حصے پر بھی روشنی جا رہی تھی۔ اس بورڈ پر سنہری حروف میں لکھا ہوا تھا، لکھائی کے الفاظ ابھرے ہوئے تھے، منزل المہدی الغوث۔ البتہ اس بورڈ کی تحریر کی ترتیب اس طرح نہ تھی، بلکہ لفظ منزل بورڈ پر اوپر کی طرف اور دوسری سطر میں لفظ المہدی الغوث اسی طرح لکھا ہوا تھا۔ جس وقت آقائے حاجی خادمی نے اس بورڈ کو دیکھا، یقین پیدا کر لیا کہ آرام و سکون کے ساتھ اپنے مقصد کو پہنچ گئے ہیں اور حضرت بقیت اللہ ارواحنا الفدا کا گھر مل گیا ہے۔ اس لیے گھر کے دروازے کے پیچھے تھوڑی دیر کے لیے کچھ فاصلے پر زمین پر بیٹھ گئے، لیکن میں ابھی چاہتا تھا کہ اس موضوع پر مزید تحقیق کروں۔ میں اس دروازے کے پیچھے گیا اور جو شخص اس گھر میں چراغ کے نیچے کھڑا تھا اس سے عربی میں پوچھا، صاحب خانہ گھر میں تشریف فرما ہے؟ اس نے کمال محبت کے ساتھ تبسم کرتے ہوئے مجھے جواب دیا اور فرمایا، ابھی تشریف لے گئے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ وہ پروقار باعظمت شخصیت جو چند افراد کے جھرمٹ میں سڑک پر جا رہی تھی وہی صاحب خانہ ہیں۔ ان کا نام مہدی ہے، الغوث ان کا لقب ہے، لیکن کیا حقیقتاً وہ حضرت بقیت اللہ العظم امام زمان علیہ السلام ہی تھے یا کوئی اور آدمی تھا جو اس نام اور لقب کے ساتھ یہاں قیام پذیر ہے؟ مختصر یہ کہ ہم وہاں دروازے کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے کہ اس گھر کے ملازم نے چراغ خاموش کر دیے، جیسا کہ وہ چاہتا تھا کہ سوئے، مگر میرے دل میں عجیب قسم کا طوفان تھا۔ قریب تھا کہ روح پرواز کر جائے۔ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا، مگر ہو سکتا ہے مجھ میں اتنی لیاقت ہو کہ یہ فیض عظیم حاصل ہو۔ اور دوسری طرف یہ سوچ رہا تھا کہ اس موٹر سوار نے فارسی زبان میں ہماری رہنمائی کی۔ اس کے علاوہ عام طور پر اہل سنت اپنا نام مہدی نہیں رکھتے، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کے شیعہ بھی تقیہ کی وجہ سے بہت ہی کم افراد اس مقدس نام سے مربوط ہیں۔ ان حالات میں مجھے کچھ سہارا ہوا کہ شاید یہ سعادت ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ بہرحال تقریباً 1 گھنٹہ دروازے کے پیچھے بیٹھے رہے۔ آقائے حاجی خادمی بہت خوش تھے، پھر وہاں سے اپنی رہائش گاہ کی طرف چل دیے۔ اسی رات کی صبح ہمارا قافلہ مکہ کی طرف تیار تھا، اس لیے میں اس سفر میں دوسری مرتبہ اس گھر کے دروازے تک نہ جا سکا، لیکن جب دوسری مرتبہ مدینہ منورہ کا سفر اختیار کیا، زیارت نصیب ہوئی تو اسی جگہ پر گیا۔ چند مکان ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے تھے، لیکن وہ بورڈ کسی مکان پر بھی نہیں تھا، مگر آقائے حاجی خادمی فرماتے تھے کہ میں جب بھی مکہ مکرمہ گیا ہوں، مدینہ منورہ میں اس گھر کی بھی زیارت کی ہے اور اسی نام کا بورڈ بھی تھا اور اس کی بھی زیارت کی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں بھی امام زمانہ
اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بامعرفت زیارت عطا ہو، آمین یا رب العالمین۔ اللهم عجل وليك الفلاح